مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، خود مرے صغرا، عزیز و اقارب مرے وسطیٰ، اور بڑی قیامت آئے کبرا۔ قالہ العلماء ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جس طرح اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، اس طرح بغیر اسباب اور وسیلے کے کسی مخلوق سے مدد نہیں مانگی جا سکتی۔ نعبد عبادت و غایت التعظیم، انتہائی درجے کی تعظیم، بندگی بجا لانا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اس لیے پیغمبر کی اطاعت ہوتی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ماں باپ کی، استاد اور شیخ کی، مسلمان حکمران کی اور بڑے کی اطاعت ہوتی، عبادت نہیں کہتے۔ عبادت تو خدا کی ہے جس کے حکم سے آپ اطاعت کر رہے ہیں۔ ایاک نعبد، اور تخصیص کے لیے ایاک کو مقدم کیا، کہا جا سکتا تھا ونعبدک ونستعینک، لیکن جملے کے اندر پوری طاقت ڈالنے کے لیے مقدم کیا وہ جس کا حق مؤخر تھا۔ ایاک نعبد، جیسے لک اقول لک کی جگہ لک اقول، ایاک نعبد، خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ یہود عزیر علیہ السلام کی کرنے لگے، عیسائی مسیح ابن مریم کی کرنے لگے، اور مشرکین ملائک کی اور مختلف صالحین کی، کواکب کی اور ملائک اور نیکان زمانہ اور ستاروں کا پوجا کرنے لگے تھے۔ ایاک نعبد، صرف آپ ہی کی ہم عبادت کریں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ ہی سے مدد مانگے۔ عبادت میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس میں تین چیزیں ملحوظ ہوتی ہے، ایک عینا، دوسری کیفا اور تیسری کم۔ عین کیف کم جب اس میں ملحوظ ہو تو اس سے عبادت بنے گی۔ جتنے رسوم ہے، تیجا لے لے، چیلم لے لے، برسی لے لے، نہ اس میں عینا ہے، کہاں سے شروع ہے؟ بدعتیوں کے صلاۃ والسلام، آپ ان سے پتہ کریں کیفا، آپ یہ کیسے پڑھتے ہیں؟ تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اب تک پڑھا گیا، اب ناقص ہو گیا، اب اس میں ڈال دیا یا سیدی یا رسول اللہ۔ عبادت آپ ہی سے ہم مانگتے ہیں، اس کو عبادت نہیں کہتے ہیں استعانت، کہ آپ کسی کو کہے مجھے قلم دے دے، ماں کو کہے کھانا دے دے، ابا کو کہے پیسے دے دے، استاذ کو کہے سبق سکھائے، بڑے کو کہے، منصف کو کہے میرے ساتھ انصاف کر لے۔ یہ تو ظواہر ہے، اسباب ہے، ما فوق الاسباب، اسباب سے ہٹ کر دور اور دراز جب ایک آدمی کسی مخلوق کو پکارتا ہے تو تین حال سے خالی نہیں ہے، یا تو یہ وہاں موجود ہے، کوئی اشکال نہیں، یا یہ موجود تو نہیں ہے لیکن کوئی ذریعہ ہے، جیسے ٹیلی فون، موبائل، ذریعہ، آلات سلکیہ غیر سلکیہ، اور یا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے اور آپ اسے پکارتے ہیں، تو اللہ تعالی کے علاوہ کوئی اور نہیں جس کو آپ پکاریں۔ جب پکارنا ہی صرف خدا کو ہے تو سجدے بھی اس کا کرنا ہے، ہاتھ بھی اس کے سامنے باندھنے ہیں، جھکنا بھی اس کے سامنے ہے، بڑائی بھی اس کی بجا لانی ہے، پاکی بھی اس کی بیان کرنی ہے، حمد و شکر بھی اس کا کرنا ہے، تو اس سے نماز کی شکل بن گئی۔ پاکی طہارت کے ساتھ آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں، عظمت خدا سے لے کر اخیر تک اللہ تعالی کی عظمت کے ترانے پڑھ رہے ہیں آپ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا پوجا منع کر دیا، عزیر علیہ السلام کا پوجا منع کر دیا، ملائک کا پوجا منع کر دیا،
تو اس کی جگہ حضرت علی کو مشکل کشا کہا جانے لگا. حسن حسین اور کربلا کے شہداء کی نیاز ہونے لگی. پیرانی پیر کو غوث اعظم دستگیر کہا جانے لگا اور ان کے نام کی 11ویں دی جانے لگی. اپنے مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے تیجا و چیلم، برسیوں، 10واں، 20واں، 40واں اور مختلف بزرگوں کے روح کو پرفتوح کرنے کے لیے عرس کا انعقاد ہونے لگا. تو یہ کہاں ہے عبادت ہے جس میں نہ عین ہے، نہ کیف ہے، نہ کم ہے، کچھ بھی نہیں. تمام انبیاء اور مرسلین کی تاریخ کا ضامن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے، یاد رکھنا. اور آپ کے تمام اعمال محفوظ ہیں. جو کتاب آپ کو دی گئی ہے اس کے لیے ہے وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. اس قرآن کی وجہ سے ان کا دین زندہ رہ گیا. اگر قرآن نہ ہوتا آج توریت، زبور، انجیل، صحف کا پتہ بھی نہیں ہوتا. یہ تو قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ. انجیل، زبور کا نام قرآن لیتا ہے. ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم و موسیٰ. اگر قرآن مجید نہ ہوتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا حفظان نہ ہوتا، ناممکن تھا کہ دنیا کے اندر ان ادیان سماویہ جو کسی زمانے میں حق تھے اور بعد میں ان میں تحریف اور تبدیلی کی گئی، ان کا نام و نشان بھی موجود نہ ہوتا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. شاید اس وجہ سے دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی 2 رکعت نفل پڑھ لے، کچھ قرآن شریف کی تلاوت کر لے، کچھ دیر بیٹھ کر ذکر و تسبیح کر لے، کچھ توفیق کے مطابق خیر خیرات کر لے، اور کچھ بزرگان دین اور نیکان زمانے سے ملاقات کر لے اور پھر دعا مانگ لے. کیونکہ پہلے عبادت کا ذکر ہے اور پھر استعانت کا ذکر ہے. عبادت بندے کی طرف سے اللہ تعالی کے ساتھ غایت تعظیم کا مرحلہ ہے، اور استعانت میں بندگی پوری کی پوری ہے. خدایا ہم محتاج ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم مسکین ہیں، ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمیں پیاس لگتی ہے، ہمیں گرمی لگتی ہے، ہم ٹھنڈ سے تنگ آ سکتے ہیں. خدایا ہماری اولاد نافرمان ہو سکتی ہے، خدایا ہمارے شاگرد باغی ہو سکتے ہیں، خدایا ہمارا رعایا بے رحمی کر سکتا ہے، خدایا ہم پر بادشاہ ظالم مسلط ہو سکتے ہیں. ایاک نستعین. خدایا ہمارے جسم میں بیماری پیدا ہو سکتی ہے، خدایا ہمارے اعضاء میں توانائی ختم ہو سکتی ہے، خدایا یہ زمین پھٹ کر ہم نیچے جا سکتے ہیں، خدایا یہ عمارات ہم پر گر سکتی ہے، خدایا ہر وقت ہم خطرے میں ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. ہم ان تمام باتوں سے بچنے کے لیے آپ سے مدد مانگتے ہیں، آپ سے مدد مانگتے ہیں. تعبد، اللہ تعالی معبود ہے اور بندہ عابد ہے، اور رشتہ درمیان میں عبادت کا ہے. حدیث میں ہے وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ. بندہ اتنے نوافل پڑھ لیتا ہے کہ میرے قریب ہو جاتا ہے. فَكُنْتُ سَمْعَهُ يَسْمَعُ بِي وَبَصَرَهُ يُبْصِرُ بِي. میں اس کے کان بن جاتا ہوں، سنتا مجھ سے ہے، آنکھ بن جاتا ہوں، مجھ سے ہی دیکھتا ہے، اور ہاتھ پیر سب اعضاء کا ذکر ضروری آیا. علماء دین فرماتے ہیں کہ بندے کا رفع اللہ تعالیٰ کے ہاں بلندی اور عظمت عبادت کے ساتھ. اگر عبادت ہے تو صہیب رومی قیمتی ہو گئے، بلال حبشی قیمتی ہو گئے، اور اگر ایمان اور عبادت نہیں ہے تو مکے کا سردار ابو جہل بے قیمت ہو گئے. حسن ز بصرہ بلال اذهب الشہیب ضرور. آئے ہے بصرے میں حسن بصری کتنا قیمتی ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں دخلت البصرہ 20 مرتن والحسن فیہا. حسن بصری کی موجودگی میں 20 مرتبہ دہریوں سے گفتگو کرنے کے لیے میں بصرہ گیا. حسن موجود تھا اس
دخلت البصرہ 20 مرتن والحسن فیہا، حسن ز بصرہ بلال اذهب الشہیب ضرو، ز خاک مکہ ابو جہل اینچ بلعجب۔ شاعر نے کیا کمال کیا، حسن بصری بصرے سے نکلتے ہیں، بلال حبش سے آتے ہیں، صہیب روم سے آتے ہیں، مسلمانوں کے سردار ہے، اور مکے کا سردار ابو جہل کائنات کا بدترین انسان، ذلیل ترین انسان، کیونکہ اس میں ایمان نہیں تھا اور عبادت سے محروم ہو گیا۔ ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ الحمدللہ آپ بجا طور پر کہہ سکتے ہیں رب العزت ہم عبادت آپ کی کرتے ہیں، لیکن بدعتی عبادت تو آپ کی کرتے ہیں لیکن نیاز پیرانی پیس کی دیتے ہیں۔ شاباش، عبادت ہم آپ کی کرتے ہیں لیکن کام اپنا چلاتے ہیں، نبی کی سنت نہیں مانتے۔ ہم نے لمبی چوڑی عبادت بریلوی اینڈ کمپنی کے ذریعے بنائی ہے۔ عبادت ہم آپ کی کرتے ہیں لیکن مدد و نصرت کے لیے ہر قبر کو بلاتے ہیں جس پہ جھنڈا لگا ہوا ہو۔ ہم عبادت آپ کی کرتے ہیں، نماز میں کہتے ہیں، اور پھر جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں علی مشکل کشا، پیرانی پیر کو کہتے ہیں غوث اعظم، اور پتہ نہیں کیا کیا نعرے لگاتے ہیں، زمین و آسماں تیری معین الدین اجمیری، لے زمین و آسماں تیری معین الدین اجمیری، کتنا بڑا ظلم اور بے ادبی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میری، وہ کہتے ہیں معین الدین چشتی کی۔ استغفر اللہ۔ ایاک نعبد، موحد مسلم تو صادق ہے لیکن مبتدی کاذب ہے، اسے یہ کہتے ہوئے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ وہ نیاز کس کی کرتے ہیں اور وہ یاد کس کو کرتے ہیں، مشکلات میں نعرہ کس کا لگاتے ہیں اور کس طریقے پر ہم سے لڑ رہے ہیں۔ صرف ایک ہی لڑائی ہے کہ ہم کہتے توحید مان لو، شرک سے توبہ کرو، سنت پر آؤ، بدعت چھوڑو، وہ اس کے لیے تیار نہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم آپ ہی سے امداد مانگتے ہیں۔ یہاں تفسیر کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کسی جنگل میں شکار کے پیچھے دور تک گیا، پورا لشکر، وزیر، فوج سب پیچھے رہ گئے، بادشاہ تن و تنہا، تلوار و خنجر اور تیر و کمان ہاتھ میں ہے اور آگے بڑھا۔ دیکھا تو تھوڑا سا خوفزدہ ہو گیا کہ کوئی ساتھ ہے ہی نہیں۔ سامنے ایک جھونپڑی تھی، دیکھا اس میں ملنگ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس زمانے میں ملنگ اور پیرانے طریقت جنگلوں میں ہوتے، اب شہر میں آئے ہوئے ہیں پیسے جمع کرنے کے لیے، اور پھر جب اور تسلی نہیں ہوتی پھر ٹرسٹ بناتے ہیں۔ بس لوگوں کو شکار کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ زمانہ بدل گیا، پیران جو جھونپڑیوں میں تھے وہ غائب ہو گئے، وہ سب شہر میں آ گئے۔ بادشاہ سلامت نے ملنگ بادشاہ سے علیگ سلیگ کی۔ ملنگ بادشاہ باخلق آدمی تھا، بادشاہ سلامت کو اپنے بستر پر بٹھایا، تم بخود ہوا، مٹکے میں پانی تھا باسی ٹھنڈا، اس نے سے جام بھر کے پلایا۔ کچھ بیر ویر توت انجیر اس کے پاس رکھے ہوئے تھے جنگل کے، وہ اٹھا کر کے بادشاہ کے آگے رکھے۔ تھوڑی دیر گزری، بادشاہ کے لشکر وہاں پہنچ گئے۔ بادشاہ دم بخود ہو گیا تھا، ملنگ بادشاہ کے اخلاق ان کو پسند آئے تھے۔ جاتے وقت کہا کہ ملنگ بادشاہ یہ سامنے شہر جو ہے میں اس کا بادشاہ ہوں، اسی دن آ جاتا۔ سبحان اللہ۔ مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خان کابلی کے لیے خط شائع کیا تھا الحق وغیرہ میں، اے ذوق کسی ہمدم دیری نہ کا ملنا، اور کم نہیں ملاقات مسیحا و خضر سے۔ ایک دن ملنگ بادشاہ کسی ضروری کام سے شہر آیا، بادشاہ سلامت کے دربار پر چلا گیا تو
لوگ کھڑے تھے سنتری وغیرہ، انہوں نے کہا کہ آپ بادشاہ کو کہیں کہ آپ کا ایک جنگل کا ساتھی آیا ہے۔ لوگوں نے پہچان لیا، وزیروں نے کہا یہ ہم جانتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا چلے آپ اندر۔ ملنگ بادشاہ اندر آیا۔ بادشاہ مسلمان تھا، وہ نماز پڑھ کر کے دعا مانگ رہا تھا۔ نمازوں کے بعد دعا مانگنا قرون اولیٰ سے اب تک رائج ہے۔ شیخ محمد عابد سندھی نے اس پر مستقل کتاب لکھی ہے، میں اپنے مقام پر اس پر بات کروں گا انشاءاللہ۔ اہل حق کی نشانی ہے کہ وہ نمازوں کے بعد دعا کے قائل، بخلاف اہل باطل کے کہ وہ کبھی ایک دعا کے منکر ہے، کبھی دوسری دعا کے منکر ہے۔ اصل میں رحمت خداوندی سے محروم ہے، اس لیے ان کو ساری علت و قبح دعا میں نظر آتا ہے۔ اور میں اپنے مقام پر کہوں گا کہ جب تک کوئی معنی موجود نہ ہو، ادلہ سب کے سب عمومی دعوات کے لیے کافی ہے۔ جب بادشاہ سلامت دعا سے فارغ ہو گیا، اٹھ گیا اور جنگل کے ملنگ بادشاہ کے ساتھ بغل گیر ہوا، دعا و سلام، خیریت، خوش، تواضع وغیرہ جو بادشاہ کو کرنی تھی فوراً منگوائی۔ اور ملنگ بادشاہ سے کہا کہ ملنگ بادشاہ جو مانگو مانگو میں دوں گا، یہ پورا شہر میرا ہے۔ ملنگ بادشاہ نے کہا میں جب آیا آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے تھے، یہ کیا چیز تھی؟ کہ میں اللہ سے مدد مانگ رہا تھا۔ کہا آپ کا تو پورا شہر ہے، آپ کو کیا چاہیے؟ کہ او ملنگ بادشاہ، بڑے بڑے دشمن ہیں، بڑے خطرے ہیں، بڑی سازشیں ہیں، شہزادوں کے لیے مستقبل کی بڑی فکریں ہیں، ہر لمحہ ہر گھڑی ہم پریشان ہیں۔ تو ملنگ بادشاہ نے کہا پھر میں اس بادشاہ سے مانگتا رہوں گا جس سے بادشاہ بھی مانگتے ہیں، اور اس کے سامنے بڑے بڑے بادشاہ بھی محتاج ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ اجمالی بیان ہو رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اور ہمیں سکھا، ہمیں دکھا، ہمیں چلا سیدھے راستے پر۔ اہدنا، اہدنا، ہدایت دو قسم کی ہے، ایک اجمالی ہے جس کو کہتے ہیں ایرات الطریق، راستہ بتانا، انک لتہدی الی صراط مستقیم، راستہ بتا سکتا ہے۔ ایک تفصیلی ہے، منزل مقصود تک پہنچانا، انک لا تہدی من احببت، یہ کام آپ نہیں کر سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اہدنا ہماری رہنمائی فرمائیے، ہر لمحے ہم رہنمائی کے محتاج ہیں، اور پھر یہ رہنمائی دیر تک رہے، جس کو کہتے ہیں استقامت علی الہدایت، استقامت علی الہدایت۔ الصراط المستقیم، ذالک الکتاب آگے آئے گا، وہ صراط مستقیم یہ قرآن ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سیدھا راستہ بتانے والا۔ الصراط المستقیم، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، ایک اللہ کی عبادت کرنا، یہ صراط مستقیم۔ اور وعلی اللہ قصد السبیل ومنها جائر، اللہ تعالی کا راستہ سیدھا ہے، الصراط المستقیم، ومنها جائر، اس کے علاوہ سارے راستے ٹیڑھے ہیں، منحنی، کج ہے، پگڈنڈیاں ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم میں تعیین مسلک ہے، تعیین مسلک یعنی تسدید مشرب، اور وہ الگ تحقیق اہل سنت والجماعت، صحابہ کی جماعت، اس کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، جو ان سے اصول و فروع میں متفق ہوتے ہیں، وہ اہل سنت والجماعت ہر دور اور زمانے میں کہلاتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم پر آپ اپنے پاس لکھیں ففیہ تعیین المسلک
و تسدید المشرق، اس میں مسلک کی تعین اور مشرب کی درستگی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں میرا کوئی مسلک نہیں ہے، آج تو آپ نے یہ کہا، کل کہو گے میرا کوئی باپ نہیں ہے، میں تمام لوگوں سے مل کر پیدا ہوا ہوں۔ جیسے یہ آسان نہیں ہے، تیری ماں کے بس کی بات نہیں تھی، اس طرح یہ بھی آسان نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی بغیر مسلک کے رہے۔ اگر آپ کسی مسلک کو حق نہیں سمجھتے تو شیطان یہی چاہتا ہے آپ شیطان کے ہم مسلک ہیں، آپ کا اعوذ باللہ قبول نہیں ہوا، بسم اللہ اور فاتحہ تو چھوڑو کہ تو اعوذ باللہ کے اندر تباہ ہو چکا۔ پیغمبر کو بھی کہا گیا انتبع ملت ابراہیم حنیفہ، آپ کو بھی ابراہیم علیہ السلام کے پلیٹ فارم کی پابندی کرنی ہے۔ اور وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، کون ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے منہ موڑ سکتا ہے؟ الا من صفی نفسہ، مگر جو پرلے درجے کا بے وقوف ہو۔ اس وقت انبیاء میں سے حضرت ابراہیم کا طریقہ جاویداں تھا، صاف ستھرا تھا توحید کے باب میں، تو اس کی اطاعت ضروری تھی۔ ائمہ کرام میں 4 اماموں کے طریقے صاف ستھرے ہیں، بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ، ان کا مسلک کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور جماعت صحابہ کے سب سے زیادہ قریب ترین مسلک۔ الامام الاعظم، ہر چیز میں امام اعظم، صحابہ کے بعد تابعین و تبع تابعین کی جماعت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عظمت اور بہتری عطا فرمائی۔ امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے المیزان الکبریٰ، اس کے صفحہ 50 پر اس نے قبے بنائے، قبے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قبہ امام ابو حنیفہ کا بنایا۔ کسی نے ان سے پوچھا، خود شافعی ہے، اور انہوں نے کہا جب بھی میں نے مکاشفہ میں دیکھا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب امام ابو حنیفہ کو دیکھا ہے، قریب ترین دیکھا ہے۔ المیزان الکبریٰ، عبد الوہاب شعرانی، صفحہ 50 میرے پاس موجود ہے، فرصت میں آپ جب اوپر کتابیں دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی دیکھ لیں گے۔ آپ کتابیں دکھانے والے بابا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، جس کو کہتے ہیں منعم علیہم، پنجپیر مولانا کہتے تھے منعومین، یہ سہولت کے لیے کہتے ہیں، نعمہ ینعم سے منعوم آ سکتا ہے، انعم ینعم سے تو پھر اور آئے گا، منعم علیہم۔ اور منعم علیہم کی 4 قسمیں بتائی گئی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یہ 4 طبقے بیان فرمائے ہیں۔ الگ تحقیق انبیاء علیہ السلام کے متبعین صادقین، اللہ کے دین پر قربانیاں دینے والے شہداء، اور ہمیشہ حق اور صداقت پر قائم رہنے والے صالحین، اس کی میں مزید تفصیل بھی کروں گا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ انعمت علیہم سے بدل واقعہ ہے، انعمت علیہم سے بدل واقعہ ہے، شیخ الہند نے کہا ہے، یعنی ان لوگوں پر انعام ہوا ہے اور وہ مغضوب اور ضال نہیں تھے۔ جن لوگوں پر خدا کا انعام ہو جائے وہ غضب خداوندی سے بچیں گے، کیونکہ مغضوبین الگ تحقیق یہود تھے اور ضالین الگ تحقیق نصارا تھے۔ جس طرح ہر وہ طبقہ اور فرد جو ہدایت کے اس مقام تک پہنچے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس کو حاصل ہو جائے تو وہ انعمت علیہم کا مصداق ہوگا۔ اس طرح جو دین کے مقابلے میں
ہٹ درمی دکھائے اور دین کے مقابلے میں گمراہی سے پیش آئے، وہ بھی مغضوب اور ضالین میں کا مصداق ہوگا، اگرچہ اس کا اولین مصداق انعمت علیہم کے اصناف اربعہ ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اور غیر المغضوب کا پہلا مصداق ہم الیہود اور ضالین کا پہلا مصداق النصارى۔ لیکن تا قیامت ایمان اور ہدایت کے متصفین انعمت علیہم کے مصداق ہے۔ اسی طرح دین کے مقابلے میں خدائی غضب کے مستحقین اور دین کے مقابلے میں ضلالت دین کے مرتکبین، جو شخص بھی اس درجے کی گمراہی اور بھٹکاوے میں پڑے گا وہ مغضوب اور ضال کا مصداق بنے گا۔ وبهذا القدر نكتفي اليوم وعسى ان نعود بكره الى مزید التفصیل والتدلیل ان شاء الله تعالی۔ الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد واياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صلى الله تعالى على خير